أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب صبح صبح نکلے آپ اپنے گھر سے تبوئ المؤمنین ٹھکانے دے رہے تھے آپ ایمان والوں کو مقاعد للقتال لڑنے کی جگہوں کے واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں۔ اذ ہم الطائفتان جب ارادہ کیا دو گروہ نے منکم تم میں سے ان تفشلا کہ وہ پھسل جائیں واللہ ولیہما اور اللہ ان کے دوست کارساز ہیں وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم اس حال میں کمزور تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ پس ڈرو اللہ سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اِذْ تَقُولُ جب آپ کہہ رہے تھے لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں سے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا نہیں کافی تمہیں أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ کہ امداد کرے تمہارا پروردگار ب3,000 3,000 من الملائکۃ فرشتوں سے منزلین جو اتارے جائیں بلا کیوں نہیں ان تصبروا اگر تم صبر کرو وتتقوا اور تقوی کی راہ پر چلو ویاتوکم اور وہ آئیں تمہارے پاس من فورہم ھذا ابھی فوری تو یمددکم تو تمہاری مدد کریں گے ربکم تمہارے رب ب5,000 5,000 من الملائکہ فرشتوں سے مسومین جو نشان زدہ ہوں گے۔ یہاں کچھ غزوات کا ذکر ہوتا ہے۔ پہلے غزوہ احد کا بیان ہے۔ غزوہ احد یہ ہجرت کے 3 سال میں ہوا شوال کے مہینہ میں اور یہ بدر کے سال بعد غزوہ ہوا۔ بدر میں جو کافروں کے بڑے بڑے مارے گئے اس کے انتقام بدلے کے لیے انہوں نے یہ جنگی تیاری کی تھی اور بڑی دھوم دھام سے ڈھول ڈمکے کے ساتھ یہ میدان میں اترے تھے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ سے نکلے ان کے مقابلے کے لیے۔ آپ کے پاس
کم و بیش 700 کا لشکر تھا اور مقابلے میں 3000 کے لگ بھگ کا لشکر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے احد کی طرف تو آپ کے لشکر میں کچھ منافق بھی تھے، اور آپ جب احد میں پہنچے تو بھی کافروں کا لشکر نہیں آیا تھا۔ تو منافقوں نے کہا کہ او جی کوئی جنگ شنگ نہیں ہونی، ابھی تک تو کوئی میدان میں دوسری پارٹی آئی کوئی نہیں ہے، دوسرا فریق ہے ہی نہیں، تو جنگ کیا ہوگی؟ تو جنگ نہیں ہوگی، وہ نہیں آئیں گے مقابلے میں، چلو چلیں واپس۔ تو یہ منافق جتنے تھے وہاں سے نکل آئے، اور پھر مسلمانوں کی تعداد کم ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح صبح نکلے من اہلک اپنے گھر والوں سے، یعنی حضور اپنے گھر سے اسلحہ بند ہو کے اور ساز و سامان جنگی پہن کے باہر نکلے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اور احد کے میدان میں آئے، اور احد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لشکر کی ترتیب بنا رہے تھے، صف بندی کر رہے تھے، اور سب کو بتا رہے تھے کہ تمہاری یہ جگہ یہاں پہ رہنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے، اس جگہ تم نے کھڑا رہنا ہے۔ تو تبوئ المؤمنین، آپ ٹھکانے دے رہے تھے ایمان والوں کو، مقاعد، مقعد کی جمع ہے، مقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، ٹھہرنے کی۔ تو مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہ حضور متعین کر رہے تھے سب ایمان والوں کی کہ تم یہاں رہنا، یہاں رہنا۔ اور ایک دستہ جو 70 کے لگ بھگ لوگوں کا تھا، اس کو آپ نے جبل رمات پہ مقرر کیا۔ یہ احد کے ساتھ ہی ایک ٹیلہ تھا، قدر بلند یہ جگہ تھی، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مقرر فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے تم یہیں پہ رہنا۔ اور جب جنگ احد اس میں فتح ہو گئی ایمان والوں کو، تو یہ دستہ انہوں نے کہا کہ حضور کی منشا تو تھی کہ جنگ کے اختتام تک، اب جنگ ختم ہو گئی ہے اور مشرکین وہ میدان سے نکل گئے ہیں اور مسلمان اب غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، اب اگر ہم یہاں سے اتر آئیں اور ساتھ مدد کریں سامان اکٹھا کرنے میں، تو اب تو کوئی اشکال نہیں ہے یہاں سے ہٹنے میں۔ تو کافی حضرات وہاں سے اس ٹیلے سے جبل رمات سے اترے، اور کچھ حضرات نے فرمایا نہیں، حضور جب تک دوبارہ اترنے کا حکم نہ دیں ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے یہاں سے۔ لیکن یہ ہے کہ جو اتر گئے تھے، اب باقی جو بچے تھے وہ تھوڑے تھے۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ چونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جنگی داؤ پیچ کے ماہر تھے، تو جب یہ میدان احد سے بھاگ رہے تھے تو انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ وہ جبل رمات تو خالی ہو گیا، اور اس میں 2-4 لوگ ہیں، ان کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت خالد ابن ولید احد سے نکلتے ہوئے، یہ سارا احد کا پہاڑ ہے اور یہ رمات یہاں اس طرف ہے، تو یہ کافروں کا لشکر یہاں سے جب بھاگا تو پیچھے دیکھا تو یہ خالی تھا رمات، تو مڑ کے پھر جبل رمات کی طرف حضرت خالد نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، واپس پلٹو تم، اور میں پیچھے سے آ رہا ہوں تمہارے مدد کے لیے۔ تو جیسے حضرت خالد نے آواز لگائی تو جو کافر بھاگ رہے تھے وہ رک کے واپس مڑ کے، جب وہ واپس ہوئے اور ادھر سے حضرت خالد ابن ولید اور چند لوگوں کو مقرر کیا، انہوں نے جبل رمات پہ جو حضرات تھے ان کو شہید کر دیا، اور یہ ادھر سے آئے اور ادھر سے کافروں کا لشکر مڑا، تو مسلمان درمیان میں آ گئے، اور اب دوبارہ پھر جنگ ہوئی، اور اس میں دوبارہ کے مارکہ میں مسلمانوں کو شکست اٹھانا پڑ گئی، کیونکہ غیر متوقع یہ حملہ تھا اور سارے ذہن سے جنگ کو نکال چکے تھے، اور مال غنیمت اکٹھا کرنا ادھر ادھر کی مصروفیتوں میں تھے، اور پورا ذہن مطمئن تھا کہ کافر میدان سے بھاگ چکے ہیں۔ لیکن جب یہ دوبارہ حملہ ہوا تو اب سنبھلے نہ پائے، اور اس سے بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ کے لگ بھگ شہید ہو گئے، اور اسی طرح حضور کے خود دندان مبارک شہید ہوئے، بڑی اذیت پہنچی۔
تو فرمایا کہ آپ ٹھکانے دے رہے تھے ایمان والوں کو لڑائی کی جگہوں کے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کر لیا دو گروہوں نے، منکم تمہیں میں سے جو ایمان والے تھے، ان تفشلا، کہ وہ پھسل جائیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو منافق میدان میں پہنچے تو انہوں نے کہا ابھی تو دوسرا لشکر آیا نہیں، اس لیے کوئی جنگ نہیں، چلو چلیں۔ جب وہ چلے تو کچھ مسلمانوں میں بھی خیال پیدا ہوا کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ شاید لڑائی نہیں ہونی، وہ لشکر کافروں کا نہیں آنا، اس نے تو آنا ہوتا تو ابھی تک آ جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جنگ ہوگی، اس لیے ہمیں بھی چلے جانا چاہیے۔ یہ قبیلہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے حضرات تھے، تو دل میں خیال آیا کہ ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ پھر ساتھی کسی نے ساتھی نے انہی کے میں سے کہا ہوگا، یہ مدینہ میں قبیلے تھے، یہ مسجد قبلتین جو اس کا جو محلہ ہے یہ سارا انہی قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا محلہ تھا۔ تو کسی نے آواز دی، بھائی دیکھو تو صحیح، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بڑے حضرات بھی واپس چلے گئے، یہ یہیں پہ موجود ہیں۔ تو کسی نے بتایا نہیں، وہ تو سارے حضرات یہاں موجود ہیں احد میں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ بھائی جب یہ بڑے حضرات یہاں پہ ہیں تو ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے، لہٰذا یہ ارادہ کیا، پھر رک گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ارادہ کیا تھا تم میں سے دو گروہوں نے، دو قبیلوں نے، ان تفشلا، کہ وہ بھی پھسل جائیں، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان کے دوست اور مددگار تھے، اللہ نے ان کو پھر یہاں سے نکلنے نہیں دیا، یعنی اللہ نے خیال ڈالا کہ بڑوں کو تو دیکھو، جب بڑوں کو دیکھا وہ میدان میں تو انہوں نے کہا ہم بھی نہیں چھوڑیں گے میدان کو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ یہ جب غزوہ احد کا مختصر اللہ نے ذکر فرمایا، اور اسی غزوے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور بڑی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور بڑے بڑے حضرات تھے جو اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ اور اسی شہادت میں حضور نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ اس امت کے جتنے شہید ہیں سب شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ حضور نے انہیں سید الشہداء کا لقب۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ ہے، لیکن حضور نے حضرت حسین کو حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ تو شہادتیں بڑی ہیں، بڑے رتبے کی ہیں، لیکن جو حضور کی زبان پاک سے یہ لقب جس شخصیت کو ملا ہے وہ صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور احد کے میدان ہی میں ان سب حضرات کی تجہیز کی گئی، اور اب ایک احاطے کے اندر یہ سب حضرات مدفون ہیں۔ ان کی نشاندہی نہیں ہے کہ یہ کس کی قبر ہے، لیکن اسی میدان احد کے اندر ان سب حضرات کا مقبرہ ہے، وہاں پہ ان کی آرام گاہیں ہیں۔ آگے دوسرا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بدر کا کیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ یہ بدر ایک کنویں کا نام ہے۔ ایک صاحب تھے بدر ابن قیس ابن، بہرحال یہ بدر ابن قیس ایک صاحب تھے، انہوں نے کھدوایا یہ کنواں، تو ان کی وجہ سے اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا، اور پھر یہاں پہ آبادی ہوئی تو اس جگہ پورے علاقے کا نام مقام بدر ٹھہر گیا۔ اور یہ مدینہ منورہ سے کم و بیش جو ہے نا وہ 70-80 میل تھا، آج کل یہ 150-200 کلومیٹر کے درمیان میں اس کا فاصلہ مدینہ منورہ سے۔ تو اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار سے آمنا سامنا ہوا، اور اس کا تفصیلی ذکر وہ موجود ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا۔ یہ دراصل جنگ کے لیے سفر نہیں تھا، ایک قافلہ قریش کا جو تجارتی تھا اس کو روکنے کا سفر تھا، لیکن پھر حالات بدلے، وہ قافلہ نکل گیا، مکہ سے لشکر باقاعدہ جنگ کے لیے ابو جہل کی قیادت میں بدر میں اترا، تو اس سے حضور کا مقابلہ ہوا، اور جنگ کی تیاری نہیں تھی،
اس کی ظاہری صورتیں بھی تھی، تعداد تھوڑی تھی، 312 حضرات صحابہ تھے اور آپ شامل ہو کر 313 کی تعداد بنتی، اور جنگی سامان کچھ نہیں تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 تلواریں تھیں پورے لشکر کے پاس، 6 زیریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ یہ کچھ بھی جنگی سامان نہیں۔ اب ذرا لڑنا تو تلواروں کے ساتھ ہے اور 313 آدمی یا تلواریں صرف 8 ہیں۔ اب جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس صورت میں تو جنگ کی کوئی صورت نہیں، اور 6 زیریں، 6 آدمیوں کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان ہے، باقی کتنی تعداد ہے؟ اور اس بے سر و سامانی کے اندر ان سب حضرات نے سرفروشی کا، جان نثاری کا عجیب مظاہرہ کیا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں تو مقابلے میں نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اپنی طرف سے امداد نازل فرمائی، تو اس کو فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے، جنگ کی تمہاری پوزیشن تھی نہیں، اور دنیا میں کہیں کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ اس طریقے سے کسی نے جنگ کی ہو کہ آدمی تو 313 ہوں اور تلواریں صرف 8 ہوں، 6 زیریں ہوں اور 2 گھوڑے ہوں، اور گھوڑا تو جنگی اس زمانے کی جنگ کی اہم یہ بنیاد تھی۔ تو اس طریقے سے تم کمزوری کی حالت میں تھے، لیکن اللہ کی مدد سے تمہیں طاقت اللہ نے دی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس ڈرتے رہا کرو اللہ کی ذات سے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اس کے انعامات کو پا کر۔ استقول للمؤمنین، تو جب جنگ ہوئی اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی، آسمان سے فرشتے اللہ نے بھیج دیے، اور اس سے پہلے مدد ہوئی کہ قریش کا لشکر بدر میں پہلے پہنچ گیا تھا، بدر کا جو کنواں تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، پانی اس میں تھا۔ اب مسلمان جب پہنچے بعد میں تو ان کے جو پڑاؤ کی جگہ تھی وہ ریت والی تھی اور اس میں پانی بھی ٹھہرتے تھے، پانی کا انتظام نہیں تھا، اللہ سے مانگا، اللہ نے رات کو بارش برسائی۔ اب یہ ریت جب اس پہ پانی آتا ہے تو یہ جم جاتی ہے اور فرش کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے، یہ جم گئی اور جو نشیبی جگہ تھی وہاں پانی کھڑا ہوا اور اس سے اپنی پانی کی ضرورتیں پوری کی، اس کو جمع کر لیا، اور زمین اللہ نے ان کے لیے پاؤں میں جما دی، اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، 3000 فرشتے، 1000 کی بھی حدیث ہے، 5000 کی بھی حدیث ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے پہلے 1000 فرشتے آئے اور اس کے بعد اللہ نے 3000 اور بھیجے، کیونکہ کافر وہ 1000 کی تعداد میں تھے، تو ان سے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد چونکہ 3 گنا تھی، مسلمان 300 کے لگ بھگ اور وہ 1000 3 گنا تھی، تو اللہ نے ان سے 3 گنا زیادہ فرشتوں کو بھیج دیا، 3000 وہ بھیج دیے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حالت جنگ میں اسی میدان میں خبر آپ کو ملی کہ جابر ابن قرز ابن جابر فہری وہ بہت بڑا لشکر لے کے کافروں کی مدد کو آ رہا ہے، حضور کو یہ خبر دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تسلی دی، پریشان نہیں ہونا، قرز ابن جابر فہری سے پریشان نہیں ہونا، اگر وہ آیا اپنا لشکر لے کے تو ہم فوری طور پر 5000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیں گے، لیکن چونکہ قرز ابن جابر آیا ہی نہیں میدان بدر میں، اس لیے یہ 5000 کی تعداد فرشتوں کی نہیں اتری، لیکن 1000 اور 3000 اس کا ذکر موجود ہے، اور روایات میں اس کا ذکر ہے کہ فرشتے میدان بدر میں اترے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادتیں موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، سفید لباس، سفید پگڑیاں وہ پہنے ہوئے تھے، اور میں نے ان کو پہچانتا، ہمارے علاقے کے نہ مدینہ کے نہ آس پاس کے قبائل کے وہ آدمی تھے، اور فرماتے کئی صحابہ کا بیان ہے کہ ہماری تلوار کافر تک پہنچنے سے پہلے وہ زمین پہ گر جاتا تھا، ایسی چیزیں،
اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے خود آواز سنی، وہ دو جب بڑھے آگے تو آواز ان میں سے ایک نے دی کہ اقدم حیزوم آگے بڑھو، لیکن ان کو نہیں سمجھ آ سکی یہ کیا معاملہ ہے۔ جب جنگ کے اختتام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد الرحمن نے یہ بات عرض کی کہ میں نے یہ آواز سنی تھی میدان میں اقدم یا حیزوم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے دو آدمی جن کو تو نے دیکھا؟ فرمایا وہ دونوں جبریل اور میکائیل تھے، اور جبریل کی سواری کا نام حیزوم ہے۔ تو جبریل نے اس وقت اپنی سواری کو دوڑانے کے لیے یہ الفاظ بولے تھے اقدم یا حیزوم، کہ حیزوم آگے بڑھو، آگے بڑھ کے پھر انہوں نے کفار پہ حملہ کیا تھا۔ تو اس طریقے سے استقول للمومنین، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم ان یمدکم، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری مدد کریں بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے لشکر سے، منزلین جنہیں آسمان سے اتارا جائے، بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، اللہ کی یہ ضرور مدد آ کے رہے گی تمہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو گے، وتتقوا، اور تقوی پر چلتے رہو گے، یعنی یہاں صابر بن کے رہو، تقوی پہ رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور تمہارے پاس آ جائے ان کافروں کا لشکر فی الفور، یعنی وہ کرز بن جابر فہری کا لشکر آ جائے تو پھر یمددکم، اس کے آنے سے یہ مشروط ہے کہ اس صورت میں پھر تمہاری مدد کریں گے ربکم، تمہارے رب، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتوں کے لشکر سے، مصومین، جو نشان زدہ ہوں، یعنی ان فرشتوں کے اوپر خاص نشان ہوں گے، اور وہ جیسے فوجیوں کے یہ جو سٹار لگے ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی علامتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح علامتوں اور نشانوں والے وہ فرشتے ہوں گے، ہم وہ 5000 کا پھر لشکر اتاریں گے، لیکن چونکہ وہ نہیں آیا تھا اس لیے 5000 کا لشکر بھی نہیں اترا تھا۔ آگے مزید انشاءاللہ اس کا ذکر